اندھیرے کمرے میں ہلکا سا نیلا بلب جل رہا تھا، جس کی روشنی فرش پر گرے ہوئے خون کے گہرے قطرے کو اور زیادہ خوفناک بنا رہی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں لوہے کی کرسی سے بندھا ہوا شخص بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کے جسم پر مار کٹائی کے انگنت نشان تھے اور چہرے سے بہتا ہوا خون اس کی بے بسی کی مکمل کہانی کہہ رہا تھا۔ اس کے بالکل سامنے ایک شخص کھڑا تھا جس کے کوٹ پر لگے مہنگے ہیرے کے کف لنکس مدھم روشنی میں چمک رہے تھے۔ وہ نہایت آرام سے اپنے ہاتھ میں پکڑے رومال سے خون آلود انگلیاں صاف کر رہا تھا، جیسے کسی عام محفل سے ہو کر آیا ہو۔ وہ شخص دھیمی لیکن انتہائی سرد آواز میں بولا، کیا کہا تم نے کہ قانون کا شکنجہ اب میرے گرد تنگ ہونے والا ہے؟ بندے ہوئے شخص نے ڈرتے ہوئے بمشکل اپنی خشک زبان کو حرکت دی اور ہکلاتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو، میں نے پولیس سے کوئی رابطہ نہیں کیا، خدا کے لیے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور پھر اچانک اس کی ہنسی ایک گہری اور دل دہلا دینے والی گرج میں بدل گئی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، اپنا چہرہ اس ڈرے ہوئے شخص کے بالکل قریب کیا اور اپنے مخصوص پروقار لیکن زہریلے انداز میں بولا، پولیس؟ تم پولیس کو بیچ میں لائے؟ ارے نادان، وہ پولیس جس کے تم خواب دیکھ رہے ہو وہ تو میری جیب کی مال ہے، جس کے بلبوتے پر تم مجھے دھمکیاں دے رہے تھے۔ ذرا پلٹ کر دیکھو، وہ قانون، وہ وردی، وہ سب کے سب میرے ایک اشارے پر اس کمرے کے باہر ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ تم جیسی چھوٹی مچھلیاں سمندر کا رخ موڑے چلی۔ اس نے اپنے کوٹ کے اندرونی جیب سے ایک چمکدار خنجر نکالا اور اس کی نوک بندھے ہوئے شخص کی ٹھوری کے نیچے ٹکاتے ہوئے کہا، اس شہر کا اندھیرا میرا قانون ہے، اور یہاں سانس لینے کی اجازت بھی صرف اور صرف سکندر شاہ کی مرضی سے ملتی ہے۔ تم نے میری سلطنت میں گڑبڑ کرنے کی جو جرت کی ہے، اس کی قیمت آج تمہیں اپنی سانسوں سے چکانی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص کوئی اور فریاد کر پاتا، سکندر شاہ کا خنجر بجلی کی سی تیزی سے اس کے سینے میں اتر چکا تھا اور کمرے میں ایک آخری لرزہ خیز چیخ گونج کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ سکندر شاہ کے چہرے پر خوف یا پچھتاوے کا ایک ذرہ بھی نہیں تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں صرف اپنے اقتدار اور طاقت کا گھمنڈ ناچ رہا تھا۔ ایک روشن اور خوبصورت کمرے کی بڑی سی کھڑکی سے باہر سرسبز نظارے اور ہنستا بستا شہر دکھائی دے رہا تھا۔ یہ ایک پرامن شہر تھا جس کی گلیوں میں زندگی اپنے پورے حسن کے ساتھ رواں دواں تھی۔ سمک شاہ اس شہر کے فضا سے عشق کرتی تھی۔ یہاں کی صبحیں، یہاں کا سکون اور یہاں کے لوگ اس کی روح میں بسے ہوئے تھے۔ وہ کمرے کے صوفے پر بیٹھی اداس چہرے کے ساتھ باہر دیکھ رہی تھی، جبکہ ہاتھ میں پکڑی کافی کی پیالی اب ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ دروازہ کھلا اور اس کی خاص دوست رمشا ہاتھ میں کالج کے کچھ نوٹس لیے اندر داخل ہوئی، لیکن سمک کو اس قدر بجھا اور گمسم دیکھ کر وہ فوراً رک گئی۔ اس نے اپنے نوٹس پر میز پر رکھے اور سمک کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ ارے سمک، کیا بات ہے؟ تم صبح سے اتنی چپ چاپ کیوں بیٹھی ہو اور تمہارا چہرہ اتنا اترا ہوا کیوں ہے؟ رمشا نے فکر مندی سے پوچھا۔ سمک نے ایک بھاری سانس لی، باہر سے نظریں ہٹا کر اپنی دوست کو دیکھا اور مدھم لرزتی ہوئی آواز میں بولی، رمشا، میرا اس شہر سے جانے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا۔ تم جانتی ہو نا کہ میں اس شہر سے کتنی محبت کرتی ہوں، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ رمشا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ جانے کا؟ ارے بھائی، تم اچانک کہاں جا رہی ہو؟ کیا چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں؟ سمک کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اس نے اپنی پلکیں جھکا لی اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، نہیں، بابا کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی کا ٹرانسفر ہو گیا ہے اور ہمیں اب مجبوری میں یہ شہر چھوڑ کر واپس اپنے پرانے آبائی شہر جانا پڑے گا۔ رمشا نے تسلی دینے والے انداز میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، اوہ تو یہ بات ہے، لیکن یار اس میں اتنا دل چھوٹا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آخر تمہارے بھائی پولیس میں ہے تو ٹرانسفر تو ان کی نوکری کا حصہ ہے، اس میں اتنا ڈرنے یا پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ سمک نے ایک لمبی آہ بھری اور کھڑکی کی طرف دوبارہ دیکھتے ہوئے سوچنے لگی کہ اسے اپنے اس پرسکون شہر سے کتنی محبت ہے اور وہ اس شور شرابے والی جگہ سے کتنی انجان اور خوفزدہ ہے جہاں اب اسے واپس جانا پڑ رہا تھا۔ اسے ذرا برابر بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس نئے شہر کی گہرائیوں میں کیا کچھ چھپا بیٹھا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور باہر ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ سمک اپنی کمرے کی بالکنی میں اکیلی کھڑی دور ٹمٹماتے تاروں کو دیکھ رہی تھی کہ اس کے کندھے پر ایک گرم شال کا احساس ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے بابا محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ وہیں کھڑے تھے۔ بابا نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دھیمی آواز میں بولے، میری گڑیا اتنی رات تک کیوں جاگ رہی ہے؟ کیا آپ کو اس خوبصورت شہر سے جدائی کا غم سونے نہیں دے رہا؟ سمک کا دل بھر آیا اور وہ فوراً اپنے بابا کے گلے لگ گئی۔
بابا مجھے اس شہر سے بہت محبت ہے، میں یہاں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی، یہاں کا سکون، یہ فضا، سب کچھ مجھے بہت عزیز ہے۔ آپ پلیز بھائی سے کہیں نا کہ وہ ٹرانسفر کینسل کروا دیں۔ بابا نے اس کی پیٹھ پر تھپکی دی، محبت سے اس کے آنسو صاف کیے اور پیار بھرے لہجے میں سمجھاتے ہوئے بولے، میری جان، زندگی ہمیشہ ہماری مرضی سے نہیں چلتی بیٹا، فرض سب سے پہلے آتا ہے۔ آپ کے بھائی کی نوکری کا تقاضا ہے کہ وہ جہاں حکم ملے وہاں جائے اور فیملی کو ساتھ رکھیں، لیکن آپ دل چھوٹا کیوں کرتی ہیں؟ جہاں آپ کا باپ اور بھائی آپ کے ساتھ ہو، دنیا کا ہر کونا آپ کے لیے جنت بن سکتا ہے۔ بابا کی ان پیاری اور پرسکون باتوں نے سمک کے دل کو کافی حد تک ڈھارس بندھائی۔ وہ ہلکا سا مسکراتی، بالکل اسی لمحے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور اس کا بھائی مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں سمک کی پسندیدہ چاکلیٹ تھی جو اس نے آنکھیں بڑھاتے ہوئے کہا، اچھا بھائی، اب منہ تو نہ پھلاؤ، مانتا ہوں کہ تم اس شہر سے بہت پیار کرتی ہو اور یہ شفٹنگ ہم سب کے لیے اتنی آسان نہیں ہے، لیکن کیا تم اتنی سی بات پر اپنے اس بھائی سے ناراض رہو گی جو تمہاری ایک اداسی پر اپنی جان پار سکتا ہے؟ بولو میری بہن، مسکرا دو گی تو سارا سفر آسان ہو جائے گا۔ بھائی کا یہ پیار دیکھ کر سمک کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس نے چاکلیٹ تھامتے ہوئے بھائی کو گلے لگا لیا اور ماحول کی ساری اداسی پل بھر میں غائب ہو گئی۔ اگلی صبح سورج نکلنے کے ساتھ ہی گھر میں افراتفری مچ چکی تھی۔ شفٹنگ کا مرحلہ شروع ہو چکا تھا جو جسم اور روح دونوں کی نڈھال کر دینے والا تھا۔ گھر کا سارا سامان، صوفے، بیڈ، الماریاں اور کچن کا سامان بڑے بڑے کارٹونوں میں پیک ہو رہا تھا اور چاروں طرف براؤن ٹیپ کی آوازیں ادھر سے ادھر پڑے سامان کے ڈھیر دکھائی دے رہے تھے۔ سمک کے ہاتھ میں کاپی اور پین تھا، وہ ایک ایک کارٹن پر نمبر ڈال کر فہرست بنا رہی تھی تاکہ کوئی ضروری چیز گم نہ ہو۔ دوپہر تک مزدوروں کی مدد سے بھاری سامان ٹرک میں لادا جا رہا تھا۔ کمروں کی دیواروں جو کبھی ہنسی مذاق سے گونجتی تھی اب بالکل خالی اور گونجدار ہو چکی تھی۔ سمک کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، ہاتھ گرد سے اٹے ہوئے تھے اور ٹانگیں تھکن کی وجہ سے کانپ رہی تھی، مگر کام کی زیادتی کی وجہ سے سانس لینے کی بھی مہلت نہیں تھی۔ سمک، ذرا وہ چھوٹے ڈبے اٹھانا، شیشے کا سامان احتیاط سے رکھنا، بھائی نے پسینہ پوچھتے ہوئے آواز دی۔ سمک نے تھکے ہوئے قدموں سے آگے بڑھ کر وہ ڈبہ اٹھایا اور ٹرک کی طرف چلی گئی۔ جسم کا ایک ایک پٹھا تھکن سے چور ہو رہا تھا، آنکھیں نیند اور محنت سے بھوجل تھیں۔ چاروں طرف بکھرا ہوا سامان اور اداسی کا یہ عالم دیکھ کر سمک نے ایک گہری اور لمبی سانس لی، آخر بار اپنے اس پیارے گھر کے خالی کمروں پر نظر ڈالی اور دل ہی دل میں خود کو مضبوط کرتے ہوئے ٹرک کی طرف بڑھ گئی۔ اندھیرے کمرے میں ایک مدھم لیمپ جل رہا تھا جس کی زرد روشنی بڑے سے مہنگے میز پر پڑ رہی تھی۔ سکندر شاہ اپنے چمڑے کے آرام دہ صوفے پر نیم دراز بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گرم کافی کا مگ تھا اور چہرے پر ہمیشہ کی طرح بے نیازی کا تاثر چھایا ہوا تھا کہ اتنے میں کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا اور اس کا خاص کارندہ اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی رفتار سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کوئی ایسی خبر لے کر آیا جو عام نہیں تھی۔ باس، شہر کے نئے پولیس افسر کے بارے میں ایک اہم خبر ملی ہے، کارندے نے قدرے جھکتے ہوئے کہا۔ سکندر نے مگ سے نظر اٹھا کر اپنے کارندے کو دیکھا، لبوں پر ایک ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ ابھری اور وہ دھیمی آواز میں بولا، اچھا، کون ہے وہ نیا نادان جو اس شہر میں آگ بجھانے آئے؟ کوئی پرانا کھلاڑی ہے یا نیا بکرا؟ باس، محکمہ پولیس نے خاص طور پر آپ کے خلاف شکنجہ کسنے اور آپ کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے ایک نئے اور سخت گیری انسپکٹر کا اس شہر میں تبادلہ کیا ہے۔ سنا ہے وہ خود کو قانون کا رکھوالا سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ اب قانون اس شہر میں آپ کی مرضی سے نہیں چلے گا۔ کارندے نے تفصیلی اطلاع دی۔ یہ سنتے ہی سکندر شاہ کا پورا وجود ایک دم تن گیا۔ اس کے اندر غصے کی ایک سرد لہر دوڑ گئی، اس کی آنکھیں انگارے کی طرح دہ اٹھیں اور اس کے جبڑے بھنج گئے۔ اس کی سلطنت میں کوئی اس کے سامنے آنکھ اٹھانے کی جرات کرے، یہ بات اس کے غرور کے خلاف تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس کا وہ غصہ ایک ہولناک، گہری اور طنزیہ ہنسی میں بدل گیا۔ اس نے اپنا سر پیچھے کی طرف ڈالا اور اس کی قہقہا خیز ہنسی پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ وہ ہنستے ہوئے صوفے پر سیدھا ہو کر بیٹھا اور طنزیہ بھرپور لہجے میں بولا، مجھے پکڑنے کے لیے نیا افسر بھیجا ہے؟ ہاں ہاں، کتنا سادگی والا خواب ہے۔ ان بیوقوفوں کو یہ کوئی سمجھائے کہ اس شہر کی ہوا، یہاں کی سڑکیں اور یہاں کا قانون سب کچھ میری مٹھی میں ہے۔ وہ مجھے پکڑنے نہیں بلکہ اپنی موت کا پروانہ لے کر اس جہنم میں خود چل کر آ رہا ہے۔ اس نے کافی کا مگ میز پر زور سے رکھا کہ اس کی آواز گونج اٹھی اور اس کے چہرے پر ایک خطرناک عزم ابھرا۔ جانے دو اسے، آنے دو اس نئے شکاری کو، ذرا دیکھے تو صحیح کہ اس میں کتنا دم ہے جو وہ سکندر شاہ کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ اس کا یہ شوق بھی پورا کر دیتے ہیں تاکہ اسے معلوم ہو سکے کہ اس اندھیرے سمندر میں مچھلی کون ہے اور شکار کون۔
نئے شہر کے اس گھر میں شفٹنگ کا پورا دن سخت تھکا دینے والا گزرا تھا۔ صبح سے لے کر شام تک سامان کی اٹھا پھٹائی اور سیٹنگ کرتے سب کے اعصاب جواب دے چکے تھے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد اب وہ پرسکون لان یا ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہلکی پھلکی کافی پی رہے تھے تاکہ دن بھر کی تھکن کم ہو سکے۔ ہلکی پھلکی باتوں کے بعد سمک کی آنکھیں نیند سے بھوجل ہونے لگی تو وہ مسکراتے ہوئے سب کو شب بخیر کہتی اور اپنے کمرے میں آرام کرنے چلی گئی۔ اس کے کمرے میں جاتے ہی ہال میں موجود ماحول میں ایک سنجیدگی در آئی۔ بھائی نے کافی کا خالی مگ میز پر رکھا، اپنے بابا کی طرف دیکھا اور قدرے دھیمی لیکن گہری آواز میں بولا، بابا ہمیں اس شہر میں بہت زیادہ احتیاط سے رہنا ہوگا۔ آپ کو معلوم تو ہے کہ میرا ٹرانسفر اچانک کیوں ہوا ہے؟ اس شہر میں ایک بہت خطرناک گنڈا اور مجرم راج کرتا ہے جس کے خلاف محکمہ نے خاص طور پر مجھے یہاں بھیجا ہے۔ میرا مشن اس شیطان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے، اس لیے گھر میں اور باہر ہمیں اپنی پہچان اور نقل و حرکت پر نظر خاص رکھنی ہوگی تاکہ کسی کو کوئی شک نہ ہو۔ بابا نے اپنے بیٹے کے کندھے پر محبت اور فخر سے ہاتھ رکھا اور مسکرا کر بولے، بیٹا فرض کی راہ میں مشکلات تو آتی ہی ہیں، آپ فکر مت کرو، نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا کرتا ہے، بس آپ اپنی ذمہ داری پوری ایمانداری سے نبھاؤ، حفاظت وہ ذات خود کرے گی۔ اگلی صبح سورج نکلنے کے ساتھ ہی نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ سمک اپنے بھائی کے ساتھ نئے شہر کی کالج پہنچی جہاں اس نے اپنا داخلہ مکمل کروایا۔ کالج کا ماحول کافی خوبصورت تھا اور کچھ ہی دیر میں وہ اپنے بھائی کے ساتھ بازار کی طرف نکل آئی تاکہ پڑھائی سے متعلق کچھ ضروری سامان اور کتابیں خرید سکیں۔ بازار سے خریداری مکمل کرنے کے بعد بھائی نے گاڑی نکالی اور دونوں ہنسی مذاق کرتے ہوئے واپس گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی وہ گھر کے دروازے پر پہنچے ہی تھے اور بھائی نے گاڑی روکی تھی کہ اتنے میں اس کے موبائل کی گھنٹی بج اٹھی۔ بھائی نے فون کی اسکرین پر دیکھا تو محکمہ کا خاص نمبر چمگا رہا تھا۔ اس نے کال ریسیو کی اور دوسری طرف سے آنے والی سخت اور اہم ترین ہدایت سن کر اس کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ رات کے سنسان اور گہرے اندھیرے میں شہر کے ایک پرانے اور ویران گودام کے اندر خوف کا ایک اور باب رقم ہو رہا تھا۔ باہر ہلکی پھوار پڑ رہی تھی لیکن اندرونی تہہ خانے میں گرمی اور خونی تعفن کا راج تھا۔ سکندر شاہ اپنے مخصوص سیاہ رنگ کوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں چمڑے کے دستانے چڑھائے، ٹھنڈے اور بے حس لہجے میں اس شخص کو دیکھ رہا تھا جو اس کے سامنے زمین پر بے سود پڑا تھا۔ یہ وہ مخبر تھا جس کے کچھ روز پہلے سکندر کے ایک خفیہ کارگو کی مخبری کرنے کی کوشش کی تھی۔ تمہیں کتنی بار سمجھایا تھا کہ اس شہر میں سانس بھی میری اجازت کے بغیر نہیں لی جاتی، مگر تم باز نہیں آئے۔ سکندر نے اپنے ہاتھ میں پکڑے بھاری دھات کے ہتھیار کو گھماتے ہوئے سرد آواز میں کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ بدقسمت شخص کوئی التجا کرتا، سکندر کا وار اتنی بے دردی اور وحشت سے پڑا کہ کمرہ اس کی ہچکیوں اور آخری سسکیوں سے گونج اٹھا۔ سکندر کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی ماتھے پر شکن تک نہیں تھی۔ اس کے لیے کسی کی زندگی ختم کرنا کسی پرانی عادت کی طرح تھا۔ قتل کرنے کے بعد اس نے اپنے کارندوں کو اشارہ کیا، اس لاش کے ایسے ٹکڑے کرو کہ شناخت کرنا بھی ناممکن ہو جائے اور پھر اسے شہر کے مرکزی نالے یا گٹر کے ایسے گہرے میں حصے میں پھینک دو جہاں کسی کتے یا بلی کو بھی بھنک نہ پڑے۔ کارندے فوراً اپنے کام پر لگ گئے اور یوں ایک اور انسان کی ہستی اس شہر کے سیاہ اندھیروں میں ہمیشہ کے لیے گم کر دی گئی۔ اگلی دوپہر شہر کے مین پولیس اسٹیشن کے مردہ خانے میں ایک سنسنی خیز کہراؤ مچا ہوا تھا جب صفائی کرنے والے کو اطلاع پر نالے سے ایک انتہائی مسخ شدہ لاش کے ٹکڑے برآمد ہوئے تھے۔ انسپکٹر حیدر، جو کہ اب اس شہر کا نیا اور فرض شناسا پولیس افسر تھا، اپنے عملے کے ساتھ فوراً موقع پر پہنچا۔ اس نے خود پوسٹ مارٹم ٹیبل پر کھڑے ہو کر اس لاش کے ایک ایک حصے کا باریک بینی سے معائنہ کیا۔ لاش کی حالت اس قدر خوفناک تھی کہ عام سپاہی بھی الٹی کرنے کے قریب ہو رہے تھے، مگر حیدر کا چہرہ سخت اور آنکھیں گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنے سینئر افسر اور ٹیم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ عام قاتل کا کام نہیں ہے، کٹائی کا یہ انداز، یہ صفائی اور یہ صفاقی، یہ صرف اسی شخص ہی ہو سکتی ہے جو اس شہر کے اندھیروں کو چلا رہا ہے، سکندر شاہ۔ اس کے علاوہ اس شہر میں اتنی بڑی جرات کوئی نہیں کر سکتا۔ حیدر نے وہیں سے عزم کر لیا کہ وہ اس قتل کے تمام تانے بانے جوڑ کر سکندر شاہ کو قانون کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کرے گا۔ اس کے بعد سے اس کا دن رات ایک ہی مقصد بن گیا، وہ شہر بھر کے پرانے ریکارڈ، خفیہ کیمروں کی فوٹیجز اور گینگ کے کارندوں پر نظر رکھنے لگا تاکہ سکندر کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت ہاتھ لگ سکے۔
جب شہر کے اس حصے میں جرائم اور پولیس کی دوڑ لگی ہوئی تھی، بالکل اس کے برعکس سمک شاہ اپنی نئی زندگی کی خوشگوار بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ صبح کی ہلکی دھوپ میں کالج کا وسیع عریض لان نوجوان طلبہ کے ہنسی مذاق سے گونج رہا تھا۔ سمک نے اپنے پہلے دن ہی گلابی اور سفید امتزاج کا سادہ سا لباس پہن رکھا تھا جو اس کی معصومیت کو اور نکھار رہا تھا۔ شروع میں وہ تھوڑی اجنبی اور گھبرائی ہوئی تھی کیونکہ وہ اپنے پرانے شہر اور پرانی سہیلیوں کو بہت مس کر رہی تھی، مگر قدرت نے اس کے لیے یہاں بھی بہت اچھے راستے کھول دیے تھے۔ کالج کے وقفے کے دوران جب وہ اکیلی لائبریری کی سیڑھیوں پر بیٹھی اپنی نوٹ بک پر کچھ لکھ رہی تھی، دو خوش مزاج لڑکیاں مریم اور عائزہ اس کے پاس آئیں۔ ہیلو، تم یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ میرا نام مریم ہے اور یہ میری دوست عائزہ ہے۔ ہم دونوں بھی اس سال ہی اس کالج میں شفٹ ہوئی ہیں، لگتا ہے تم بھی نہیں ہو۔ مریم نے مسکراتے ہوئے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ سمک نے چہرہ اٹھایا، اس کے ہونٹوں پر بھی ایک پیاری سی مسکان بکھر گئی۔ ہاں، میں سمک ہوں، ہم لوگ بھی حال ہی میں اس شہر میں شفٹ ہوئے ہیں، اس لیے تھوڑا اجنبی سا لگ رہا ہے۔ ارے پریشان کیوں ہوتی ہو، اب ہم دونوں تمہاری پکی سہیلیوں میں شامل ہو چکی ہیں۔ چلو آؤ، تمہیں کینٹین لے چلیں، یہاں کی کافی بہت زبردست ہے، عائزہ نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ کچھ ہی دنوں میں سمک کا دل اس نئے کالج اور ماحول میں لگنے لگا۔ وہ سہیلیوں کے ساتھ ہنستی، گپ شپ کرتی اور اپنی پڑھائی میں مگن رہنے لگی۔ اسے ذرا برابر بھی اندازہ نہیں تھا کہ جس شہر کو وہ اور اس کی سہیلیاں پرامن سمجھ رہی تھی، اس کی گہرائیوں میں کتنے خطرناک طوفان پل رہے ہیں۔ ایک طرف سمک اپنی کالج کی رنگین اور پرسکون دنیا میں مگن تھی تو دوسری طرف اس کا بھائی حیدر تھک ہار کر اپنے کیبن میں سر پکڑے بیٹھا تھا۔ سکندر شاہ نے پچھلے چند دنوں میں ایک کے بعد ایک دو مزید ایسی وارداتیں کر دی تھیں جن کے شواہد اس نے اس صفائی سے مٹائے تھے کہ پولیس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگ رہا تھا۔ ہر قتل کے بعد لاش کو اس بے دردی سے غائب کیا جاتا کہ فرانسک ٹیمیں بھی بے بس ہو جاتی تھیں۔ حیدر نے میز پر رکھی فائل کو زور سے بند کیا، اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں اور آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ اس نے پولیس کی وردی کا کالر درست کیا، دانت پیستے ہوئے دل ہی دل میں کہا، سکندر شاہ، تم جتنی بھی چالیں چل لو، جتنے بھی ثبوت مٹا لو، قانون کی یہ اندھیری رات زیادہ دیر نہیں رہے گی۔ میں تمہیں تمہارے ہی اس گڑھ میں آ کر کٹہرے تک کھینچ کر لاؤں گا۔ شہر کی سڑکوں پر جاری پولیس کی چھاپہ ماری اور تفتیش آخر کار رنگ لے ہی آئی۔ ایک رات انسپکٹر حیدر اور اس کی ٹیم کو ایک اہم مقبری پر کارروائی کرتے ہوئے سکندر شاہ کے ایک انتہائی خاص اور قریبی کارندے کو دبوچنے میں کامیابی مل ہی گئی۔ حیدر کے ہاتھ لگنے والا یہ آدمی سکندر کے کئی کالے کارناموں کی کڑی جانتا تھا۔ حیدر اسے فوری طور پر پولیس اسٹیشن کی خفیہ ٹارچر سیل میں لے گیا۔ وہاں سخت اور بے رحم تفتیش کے دوران اس کارندے نے خوف کے مارے ٹوٹتے ہوئے سکندر شاہ کے کچھ اہم راز اگلنا شروع ہی کیے تھے کہ اتنے میں اس کے پاس موجود خفیہ ریڈیو اور فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ حیدر نے فوراً اسپیکر پر ڈالا، دوسری طرف سے خود سکندر شاہ کی سرد غصے سے بھری اور دہلا دینے والی آواز گونج اٹھی۔ انسپکٹر حیدر، تم نے مجھے ہلکا لے لیا ہے، بہت بڑی غلطی کر دی تم نے میرے آدمی کو ہاتھ لگا کر، اس کی قیمت تمہیں بہت جلد چکانی پڑے گی۔ حیدر نے کرشدار آواز میں جواب دیا، سکندر شاہ، تمہارا یہ کھیل اب زیادہ دن نہیں چلے گا۔ تمہارے اس کارندے سے لے کر تمہارے انجام تک سب کا حساب اب پولیس کی اس وردی سے چکایا جائے گا۔ فون کٹ گیا، لیکن اس کال نے سکندر شاہ کے اندر آگ بھڑکا دی تھی۔ اس کی سلطنت میں کوئی اس کے خاص آدمی کو ہاتھ لگائے اور وہ خاموش بیٹھ جائے، ناممکن۔ سکندر نے اسے اسی وقت اپنے جاسوسوں کو حکم دیا کہ وہ اس نئے انسپکٹر حیدر کی پوری کچی چھٹی اور اس کے گھرانے کا پتہ لگائے۔ چند ہی گھنٹوں میں سکندر کے کارندوں نے حیدر کی کمزوری کا پتہ لگا لیا۔ اس کی جوان بہن سمک شاہ، جو اس شہر کے ایک کالج میں پڑھتی تھی، سکندر شاہ کو بدلہ لینے کا بہترین موقع مل چکا تھا۔ سمک کالج سے گھر واپس لوٹ رہی تھی۔ راستے میں سکندر کے کارندوں نے اسے گھیر کر زبردستی اغوا کر لیا اور سیدھا سکندر کے ایک خفیہ اور ویران گودام کے تہہ خانے میں لے آئے۔ جب سمک کی آنکھ کھلی تو وہ ایک مکمل اندھیرے اور خوفناک کمرے میں بندھی ہوئی تھی۔ چاروں طرف گہرا سکتہ تاری تھا، بس ایک مدھم سی پیلی روشنی سوراخ سے آ رہی تھی۔ خوف کے مارے سمک کا پورا جسم کانپ رہا تھا، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی اور وہ روتے ہوئے مسلسل دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی اور دہائیاں دے رہی تھی، مجھے جانے دو، خدایا مجھے چھوڑ دو، میں یہاں کیوں ہوں؟ بھائی پلیز مجھے بچا لو۔ اچانک دروازہ کھلنے کی بھاری آواز آئی
اور بھاری جوتوں کی چاپ اس اندھیرے کمرے میں گونجی۔ وہ شخص سفاک اور ظالم سکندر شاہ دھیمی اور پرسکون چال سے چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک اور چہرے پر بے رحمی کا غلبہ تھا۔ سمک کو اس طرح روتا اور چیختا دیکھ کر سکندر کو ذرا بھی ترس نہیں آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے مضبوط ہاتھوں سے سمک کے بالوں کو سختی سے مٹھی میں دبوچا اور اپنا چہرہ اس کے بالکل قریب کرتے ہوئے غرا کر بولا، اپنا منہ بند رکھو، اپنی یہ رونے دھونے اور چیخنے کی آواز فوراً بند کرو، ورنہ تمہاری یہ سانسیں اسی اندھیرے میں ہمیشہ کے لیے دبا دوں گا۔ سمک درد اور شدید خوف سے سسک اٹھی۔ سکندر نے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک چمکدار چھوٹا خنجر نکالا۔ اس کے ہاتھ کی حرکت اتنی سحر انگیز اور خوفناک تھی کہ اس نے خنجر کی نوک سمک کے چہرے کے بالکل قریب کی اور ہلکی ہلکی لکیریں اس کے چہرے کے ارد گرد کھینچنے لگا۔ وہ اسے کوئی جسمانی چوٹ یا زخم نہیں پہنچا رہا تھا، بلکہ اس کا مقصد صرف اسے اس حد تک خوف زدہ کرنا تھا کہ اس کی روح کانپ جائے۔ سمک کا ڈر کے مارے برا حال ہو چکا تھا، اس کا دل بند ہونے کو تھا اور آنکھوں سے آنسوؤں کا طوفان امڑ آیا تھا۔ سکندر اس کی اس حالت پر ایک شفقانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ پولیس کی تمام تر کوششوں اور چھاپہ ماری کے باوجود حیدر کے ہاتھ سکندر شاہ کے اصل اڈے کا کوئی سراغ نہیں لگ رہا تھا۔ گھنٹوں کی تگ و دو اور مخبروں سے ملنے والی ادھوری معلومات کے بعد حیدر کو ایک پرانے پتے کا اشارہ ملا۔ امید کی ایک آخری کرن لیے وہ اپنی ٹیم کے ساتھ فوراً اس ویران مقام پر پہنچا، مگر وہاں پہنچ کر مایوسی اس کی منتظر تھی۔ وہ عمارت مکمل طور پر خالی پڑی تھی۔ سکندر شاہ وہاں سے بھی غائب ہو چکا تھا اور پولیس کے ہاتھ پھر صرف ناکامی آئی۔ دوسری طرف رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ بڑی سی پرتعیش عمارت کے ڈائننگ ہال میں سکندر شاہ خاموشی سے رات کا کھانا کھانے بیٹھا تھا۔ چند لقمے لینے کے بعد اس نے اپنے پاس کھڑے عمر رسیدہ ملازم کو دیکھا جو برسوں سے اس گھر میں کام کر رہا تھا، اور سرد لہجے میں بولا، جاؤ اس لڑکی کو بھی کھانا دے آؤ، وہ سارا دن سے بھوکی ہوگی، اسے کمزور نہیں پڑنا چاہیے۔ ملازمہ کھانے کی ٹرے لے کر تہہ خانے کے اس اندھیرے کمرے میں پہنچی جہاں سمک قید تھی۔ دروازہ کھلتے ہی سمک نے خوف سے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے خدا را جانے دو، میرے گھر والوں کا برا حال ہو رہا ہوگا، مجھے میرے گھر جانے دو نا۔ ملازمہ نے پتھر دل اور بے ریاض لہجے میں ٹرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، بیٹی خاموشی سے چپ چاپ کھانا کھا لو، جو شخص ایک بار اس حویلی میں آ جاتا ہے وہ زندہ سلامت واپس نہیں جاتا۔ سمک سسکتے ہوئے بولی، وہ انسان نہیں، کوئی درند ہے، ایسا ظالم اور بے رحم انسان میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ ملازمہ نے ایک گہری آہ بھری اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، ابھی تم نے اسے پہچانا ہی کہا ہے بچی، جب تم اسے جان لو گی تو کبھی اس کے بارے میں ایسے الفاظ منہ سے نہیں نکالو گی۔ سمک کے انکار اور خوف کے باوجود بوڑھی ملازمہ نے محبت لیکن سختی سے خود اپنے ہاتھوں سے اسے نوالا کھلایا۔ اس کی دہشت زدہ حالت کو دیکھ کر اسے مزید ڈر آیا اور پھر خالی برتن اٹھا کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اوپر ہال میں جب سکندر نے پوچھا کہ کیا اس نے کھانا کھایا تو ملازمہ نے سر جھکا کر کہا، ہاں باس، کھا لیے، لیکن وہ بہت معصوم ہے، بالکل اس کی طرح، اسے کوئی نقصان مت پہنچائیے گا، وہ بالکل بے گناہ ہے۔ سکندر کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے گہرا سایہ لہرایا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے اپنے عالیشان کمرے میں چلا گیا اور بستر پر نیند دراز ہو گیا۔ اندھیرے میں لیٹتے ہی اس کے کانوں میں عجیب و غریب سرگوشیاں اور گونجتی ہوئی آوازیں آنے لگیں، بھاگو یہاں سے، بھاگ جاؤ، یہ تمہیں جان سے مار دیں گے، بھاگو۔ یہ آوازیں سن کر سکندر کا دماغ گھوم گیا۔ وہ ایک دم جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، اس کی آنکھیں غصے اور بے خوابی سے انگارے کی طرح سرخ ہو چکی تھی اور اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی تو صبح ہونے والی تھی۔ وہ سیدھا پاؤں اٹھاتا ہوا تہہ خانے کے اس کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا تو صبح خوف کے مارے اب بھی بستر کے ساتھ زمین پر سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کا پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ سکندر کو اپنے قریب آتا دیکھ کر سمک نے دہشت سے پیچھے ہوتے ہوئے کہا، تو مجھ سے پاس مت آؤ۔ سکندر نے اس کی حالت پر کوئی سختی نہیں کی، بلکہ خاموشی سے اس کے بالکل قریب آ کر فرش کے ایک کونے پر بیٹھ گیا۔ نہ کوئی دھمکی، نہ کوئی زور زبردستی، بس دونوں کے درمیان ایک گہری، سنگین اور لرزہ خیز خاموشی چھا گئی۔ کافی دیر کی اس گہری خاموشی کے بعد سکندر نے اٹھتے ہوئے مدھم اور سرد آواز میں کہا، اٹھ جاؤ، تمہارے لیے کچھ کپڑے منگوائے ہیں، وہ پہن لو اور تیار ہو کر باہر آؤ۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ بوڑھی ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی اور سمک کو کپڑے دیتے ہوئے بولی، یہ کپڑے صبح میں نے ڈرائیور سے کہہ کر بازار سے منگوا دیے تھے، تم انہیں پہن کر جلدی سے باہر آ جاؤ، کھانا تیار ہے۔
سمک نے انکار کرتے ہوئے جانے سے منع کیا تو ملازمہ نے نرمی لیکن سختی سے سمجھایا، جتنی بات مانو گی اتنا ہی تمہارے لیے فائدہ ہوگا۔ ملازمہ کے جانے کے بعد سمک نے وہ کپڑے دیکھے، مجبور ہو کر کپڑے تبدیل کیے اور باہر نکلی۔ جب اس نے خود کو شیشے میں دیکھا تو اپنے بھائی اور گھر والوں کی یاد دل میں تازہ ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ ڈرتے ڈرتے ڈائننگ ٹیبل کی طرف گئی جہاں سکندر نے میز کی طرف اشارہ کر کے اسے بیٹھنے کا کہا۔ سمک نے بمشکل بیٹھ کر تھوڑا سا ہی کھانا کھایا اور اٹھنے لگی تو سکندر نے سخت اور غصے بھری لہجے میں کہا، جب تک کھانا پورا نہ ہو جائے یہاں سے کوئی اٹھ کر نہیں جا سکتا۔ سمک نے گھبراتے ہوئے کہا کہ اس کا پیٹ بھر گیا ہے، مگر سکندر نے غصے سے حکم دیا، پلیٹ میں مزید کھانا ڈالو اور اچھے سے کھاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کو تمہارے بھائی مجھ سے اس چیز کا بھی انتقام لے، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس حویلی میں سمک کو رہتے ہوئے 1 ہفتہ بیت چکا تھا، اور ان 7 دنوں میں اس نے محسوس کیا تھا کہ اس کی قید میں ہونے کے باوجود اس کی ہر طرح کی آسائش اور آرام کا بھرپور خیال رکھا جا رہا تھا، لیکن اس کا دل اپنے گھر کے لیے تڑپ رہا تھا۔ دوسری طرف شہر میں اس کا بھائی حیدر اپنی بہن کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو رہا تھا۔ نہ تو اسے سکندر شاہ کا کوئی سراغ مل رہا تھا اور نہ ہی اپنی بہن کی کوئی خبر، جس کی وجہ سے پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہلچل مچی ہوئی تھی اور حیدر کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ ادھر پولیس اسٹیشن کے لاک اپ میں بند اس مخبر کے ساتھ سکندر کی کارندوں نے پہلے ہی سختی کی تھی اور اب وہ موت کے منہ میں تھا۔ حیدر اس سے آخری بار پوچھ گچھ کر رہا تھا کہ اتنے میں کسی کے ذریعے اسے کھانے میں زہر دے کر بھیج دیا گیا۔ اس غدار مخبر نے وہ زہر سے ملا کھانا خوشی خوشی کھا لیا۔ حیدر اور دوسرے پولیس والے حیرت سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ اپنی آخری سسکیاں لیتے ہوئے اس نے حیدر کی طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے کہا، تم کبھی بھی سکندر شاہ تک نہیں پہنچ سکو گے۔ وہ جو کر رہا ہے بالکل ٹھیک کر رہا ہے، وہ کوئی غلط انسان نہیں ہے، بلکہ تم پولیس والے غلط ہو۔ اگر تم نے واقعی سکندر شاہ کو پکڑنا ہے تو سب سے پہلے اس کے ماضی کے بارے میں جانو۔ یہ آخری الفاظ کہتے ہی سکندر کا وہ خاص آدمی تڑپ کر وہیں پولیس کسٹڈی میں دم توڑ گیا۔ حیدر دنگ رہ گیا۔ اس کے ذہن میں سوالات کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے یہاں جیل کے اندر زہر کس نے دیا، اور مرتے وقت اس نے سکندر کے ماضی کے بارے میں ایسی بات کیوں کہی؟ یہ موت حیدر کے لیے ایک اور بڑا معمہ بن گئی تھی۔ رات کے کھانے کی میز پر ماحول پہلے جیسا خوفناک نہیں تھا۔ سکندر شاہ ہمیشہ کی طرح خاموشی سے کرسی پر بیٹھا تھا، اور تھوڑی دیر بعد سمک بھی دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی آئی اور چپ چاپ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ پہلے دن اس کے چہرے پر جو دہشت تھی، آج اس کی جگہ ایک گہری خاموشی اور اداسی نے لے لی تھی۔ اس نے نوالا منہ میں ڈالے بغیر نظریں جھکائے دھیمی آواز میں کہا، مجھے میرے گھر کی یاد آ رہی ہے، مجھے اپنے گھر والوں سے ملنا ہے۔ سکندر نے اپنے ہاتھ کی چمچ روکی، اس کی طرف دیکھا اور سرد لیکن پرسکون لہجے میں بولا، تمہیں مزید 1 ہفتہ یہاں اور رہنا ہوگا، اس کے بعد تم اپنے گھر جا سکتی ہو۔ تمہارے بھائی کو اب تک سکون نہیں ملا، وہ پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہے، اس لیے تمہاری حفاظت کا یہی تقاضا ہے۔ اتنا کہہ کر سکندر نے کھانا وہیں چھوڑا، اٹھ کھڑا ہوا اور بغیر کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ سمک نے محسوس کیا کہ جاتے ہوئے سکندر کا چہرہ اور اس کا لہجہ کسی گہرے غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کا دل پسیجا اور وہ خاموشی سے اٹھ کر اس کے کمرے کے دروازے تک چلی آئی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا اور وہ وہیں دروازے پر رک گئی۔ اندھیرے کمرے میں کھڑے سکندر نے اس کی آہٹ پر مڑ کر دیکھا اور سخت لہجے میں کہا، یہاں کیوں آئی ہو؟ واپس اپنے کمرے میں جاؤ۔ مگر سمک ڈری نہیں۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی کمرے کے اندر داخل ہوئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اتنا تو میں جانتی ہوں کہ تم اتنے برے انسان نہیں ہو، کیونکہ اگر تم برے ہوتے تو ان تمام دنوں میں میرا اس طرح خیال نہ رکھا جا رہا ہوتا۔ پھر تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو ظالم ظاہر کرتے ہو؟ سکندر کا چہرہ غصے سے تپ اٹھا۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا، تم میرے نام کے ساتھ شاہ دیکھتی ہو، جس کا مطلب عزت دار ہوتا ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں اس کے لائق نہیں ہوں؟ ہاں۔ سمک جذباتی ہو کر رو پڑی۔ اس کے اندر کا سارا غبار اور گھر کی یاد آنسو بن کر بہہ نکلی۔ تم بہت زیادہ برے انسان ہو، تمہیں کسی کی تکلیف کا احساس نہیں ہے۔ یہ سن کر سکندر کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ ایک دم غصے سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے چہرے کی رگیں تن گئی اور وہ دھاڑا اٹھا، تم جانتی ہی کیا ہو میرے بارے میں؟ کچھ بھی تو نہیں جانتی، کچھ بھی نہیں پتا میری زندگی کے سچ کے بارے میں۔ اگر تمہیں میری ماضی کا ذرا سا بھی علم ہو گیا نا تو تم مجھ سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہو گی۔ دونوں کے درمیان طوفانی خاموشی چھا گئی۔
غصے اور درد کے اس عالم میں اچانک ان کی نظریں آپس میں مل گئی۔ سکندر کی دھاڑتی اور غصے سے بھری آواز کے بعد سمک کے دل پر ایسا وار ہوا کہ اس کی معصوم آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک کر اس کی گالوں پر بہہ نکلے۔ سمک نے روندی ہوئی آواز میں دوبارہ پوچھا، میں یہ چاہتی ہوں کہ ایک مرتبہ آپ خود مجھے بتائیں۔ ملازمہ بھی کہتی ہے کہ آپ وہ نہیں ہیں جو نظر آتے ہیں۔ میں نے خود محسوس کیا ہے کہ آپ اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ پھر آپ اصل میں کون ہیں؟ مجھے بتائیں تو صحیح۔ حیدر دن رات پولیس اسٹیشن کے پرانے اور خفیہ ریکارڈ روم میں خاک چھان رہا تھا۔ وہ ایک ایک پرانی فائل، اخبار اور کیس ہسٹری کو کھنگال رہا تھا تاکہ سکندر شاہ کے گڑھ تک پہنچنے کا کوئی تو سراغ ملے۔ گھنٹوں کی محنت اور تھکن کے بعد اچانک اس کے ہاتھ ایک ایسی پرانی اور گرد آلود فائل لگی جس پر درج نام دیکھ کر حیدر کا ہاتھ ہوا میں رک گیا۔ اس فائل کے اندر وہ تمام تفصیلات موجود تھیں جو سکندر شاہ کے تاریک ماضی، اس کے خاندان اور اس کے اس وحشیانہ روپ میں بدلنے کی اصل وجہ سے پردہ اٹھانے والی تھی۔ حیدر کی آنکھیں حیرت اور سنسنی سے پھیل گئیں۔ اسے وہ کلیت مل چکی تھی جس کی تلاش میں وہ کب سے بھٹک رہا تھا۔ اندھیرے کمرے میں کھڑے سکندر کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ سمک کی اس بات نے جیسے اس کے اندر دفن پرانی قبر کو کھود ڈالا ہو۔ اس نے ایک لمبی سانس لی، اپنی کرک آواز کو نرم کیا اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے اشارہ کیا کہ وہ بھی بیٹھ جائے۔ پھر اس نے سنانا شروع کیا اور اس کی آواز میں وہ درد تھا جو سالوں سے اس کے سینے میں قید تھا۔ تم جاننا چاہتی ہو نا کہ میں کون ہوں؟ سنو۔ سکندر کی نظریں خلا میں گھومنے لگی۔ میرا باپ اس شہر کا ایک ایماندار اور اصول پرست پولیس افسر تھا۔ وہ دن رات قانون کی حفاظت کرتا تھا، لیکن اس کے اپنے محکمے کا سینئر افسر اندر سے اتنا کرپٹ اور غنڈوں سے ملا ہوا تھا کہ لڑکیوں کی اسمگلنگ، منشیات کا کاروبار اور کالے دھندے اسی کی سرپرستی میں چلے تھے اور چلتے بھی تھے۔ جب میرے باپ کو اس مکروہ سچ کا پتہ چلا تو اس نے خاموش رہنے کے بجائے اس کرپٹ نظام کے خلاف اکیلے ہی جنگ شروع کر دی۔ اس نے تمام ثبوت اکٹھے کر لیے کہ کون کون اس گندگی میں ملوث ہے۔ سکندر کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، اس کے ہاتھ کی مٹھیاں بہن چکی تھیں۔ جب اس غدار سینئر افسر کو میرے باپ کے قدموں کی بھنک لگی تو اس نے شہر کے سب سے بڑے غنڈے اور درندے کو ہمارے گھر بھیج دیا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب وہ سب ہمارے گھر میں گھس آئے۔ انہوں نے میرے باپ کو باندھ کر تڑپا کر مارا، میری ماں کو گولی مار دی اور میری چھوٹی بہن اور کزن کو میری اور میرے ماں باپ کی لاشوں کے سامنے بے دردی سے برباد کر دیا گیا۔ وہ چیختی رہی، مدد کے لیے پکارتی رہی، مگر میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں طاقت نہیں تھی کہ میں انہیں بچا سکتا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے پورے خاندان کی عزت اور زندگی کو خاک میں ملتے دیکھا۔ سمک کا دل یہ ہولناک داستان سن کر دہل گیا۔ اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی اور اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ سکندر نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ آگے بتایا، اس حادثے میں میری بہن جان تو گئی نہیں، لیکن اس کا ذہنی توازن ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ وہ بستر پر آ گئی اور کچھ ہی سالوں کی اذیت کے بعد وہ بھی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ میں اکیلا رہ گیا۔ میں انصاف کے لیے در بدر بھٹکا، پولیس کے پاس گیا، مگر ہر دروازہ بند ملا۔ پھر جب میں نے اپنے باپ کا سامان ملا تو مجھے ان کی پرانی ڈائری اور تصاویر کے اندر ایک خفیہ USB ملی۔ جب میں نے اسے کھولا تو اس میں پولیس کے ان تمام بڑے افسروں کے نام اور ثبوت تھے جو ان مجرموں کی پشت پناہی کرتے تھے۔ اس دن میرا قانون اور پولیس دونوں سے اعتبار اٹھ گیا۔ اس نے سمک کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں سے اب لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ تب میں نے یہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میں نے اپنی ایک طاقتور دنیا بنائی۔ میں صرف ان درندوں کو مارتا ہوں جو دوسروں کی زندگیاں اجاڑتے ہیں۔ میں نے کبھی کسی بے گناہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ سچ سن کر سمک کا دل اندر سے پگھل گیا۔ اس کی آنکھوں میں احترام، درد اور سچی ہمدردی کے آنسو جھلک آئے۔ وہ بغیر ایک لفظ کہے خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور بستر پر منہ دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
पुलिस स्टेशन के पुराने रिकॉर्ड रूम में इंस्पेक्टर हैदर ने वो गर्द आलूद फाइल खोलकर पढ़ना शुरू की। जैसे जैसे वो कागज़ के वर्क उलट रहा था, उसकी पेशानी पर पसीने के कतरे उभर रहे थे। उसने पढ़ा कि किस तरह एक ईमानदार पुलिस अफसर को उसके ही करप्ट सिस्टम और गुंडों ने बेदर्दी से ख़त्म किया था, और उसके मासूम बेटे ने ये सब अपनी आंखों से देखा था। हैदर ये सब पढ़कर सकते में था कि इतने में रात की चाय लेकर वो बूढ़ा चाय वाला वहाँ आया। उसने हैदर के हाथ में वो फाइल देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो भारी आवाज़ से बोला, बहुत बुरा हुआ था साहब इस बच्चे के साथ। वो हंसता खेलता ख़ानदान एक ही रात में उजड़ गया था। उस बूढ़े मुलाजिम ने हैदर को वो तमाम रवादात ज़बानी सुना दी कि किस तरह सिकंदर शाह ने अपनों की लाशों पर खड़े होकर ये रास्ता चुना था। ये सब सुनकर हैदर की आंखें खुल गईं। उसके दिल का वो गुस्सा जो सिकंदर के खिलाफ भड़क रहा था, अब एक गहरी समझ और हैरत में बदल चुका था। उसे अंदाज़ा हो गया कि सिकंदर ने जो कुछ भी किया उसके पीछे एक गहरा ज़ख्म था, मगर इस सब के बावजूद वो अपनी बहन समक के लिए अंदर से शदीद परेशान था और उसकी बेचैनी अब भी कम नहीं हुई थी। हैदर ने पुरानी फाइलों की मज़ीद छानबीन की तो पुराने रिकॉर्ड्स और नामालूम दस्तावेज़ात के दरमियान उसे सिकंदर शाह के बचपन के एक पुराने और वीरान फार्म हाउस का पता मिल गया। उस पते को देखते ही उसके दिल में एक हलचल सी मची। उसे पूरा यकीन हो गया कि सिकंदर ने उसकी बहन को यहीं कहीं कैद कर रखा होगा। वो फौरी तौर पर अपने घर पहुंचा, जहां उसके माँ बाप परेशानी के आलम में बैठे थे। हैदर ने अपने माँ बाप को पास बिठाया और सिकंदर शाह के माजी का वो हौलनाक सच, उसके ख़ानदान का कत्ल और उस पर गुजरने वाली क़यामत की पूरी कहानी सुना दी। उसने अपने वालिदैन को तसल्ली देते हुए कहा, आप लोग बिल्कुल फ़िक्र मत करें। मैं मानता हूँ कि उसने समक को उठाया, मगर उसका माजी और उस पर होने वाले जुल्म की कहानी जानने के बाद मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि वो मेरी बहन के साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। हैदर उस पते पर पहुंच चुका था। गाड़ी से उतरते ही उसने अपनी सर्विस गन निकाह में ली और सीधा इस पुराने फार्म हाउस के अंदर दाखिल हुआ। रास्ते में सिकंदर के कुछ कारिंदों ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर हैदर के अंदर का तूफान और उसकी पुलिस ट्रेनिंग आज उरूज पर थी। उसने फायरिंग करते हुए तमाम गुंडों को पीछे धकेल दिया और कामयाबी से फार्म हाउस के अंदरूनी हिस्से तक पहुंच गया। वो सीधा कुशादा लॉन में आया, जहाँ सिकंदर शाह मेज़ पर पुरसुकून अंदाज में बैठा था। हैदर ने गन तानते हुए कुर्राकर कहा, सिकंदर, मेरी बहन कहाँ है? उसे मेरे सामने लाओ। सिकंदर अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसके लबों पर एक हल्की सी तंजिया मुस्कान उभरी, लेकिन इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, अंदर से एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजी, भाई। समक यह आवाज़ सुनते ही अंदर से भागती हुई बाहर आई और सीधा अपने भाई के सीने से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके मुंह से हिचकियाँ निकल रही थी। वो कांपते हुए बोल भाग उठी, भाई मुझे यहाँ से ले जाए, मुझे इस जगह नहीं रहना, प्लीज़ मुझे घर ले चलें। हैदर ने अपनी बहन को गले से लगाया। उसकी आंखों में भी नमी तैर गई। उसने गुस्से से सिकंदर की तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा, सिकंदर, तुमने बहुत गलत कदम उठाया। तुम्हें एक मासूम लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। सिकंदर ने अपनी जगह से उठते हुए सर्द और दो टोक लहजे में जवाब दिया, तुम पुलिस वाले हमेशा इतने साफ शफाफ कवानीन की बातें करते हो, लेकिन तुम लोग वो करते हो जो कोई इंसान ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। इस सिस्टम ने मेरे पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दिया। हैदर ने तलखी से कहा, मैं मानता हूँ जो तुम्हारे साथ हुआ वो जुल्म था, मगर इसका ये मतलब नहीं कि हर पुलिस वाला एक जैसा होता है। सिकंदर ने करख्त आवाज़ में कहा, पूरा सिस्टम ही करप्ट है हैदर, सब के सब इस गंदगी में मुलव्वस है। मुझे किसी पर यकीन नहीं, इसलिए मैंने अपनी दुनिया खुद बनाई है। इस कुशादा माहौल में अचानक हैदर का लहजा कुछ नरम पड़ा। उसने गन नीचे की और संजीदगी से बोला, सिकंदर, मैं तुम्हें मुफ्त का एक मशवरा देता हूँ, जितना जल्दी हो सके अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाओ। मुझे पता चला है कि तुम्हारे बाप के असल कातिल इस शहर के करप्ट आईजी क्वास एड अड्डे और तुम्हारे यहाँ होने का इल्म हो चुका है। वो किसी भी वक्त अपनी पूरी फोर्स के साथ यहाँ पहुँचना ही होगा। तुम्हें फ़ौरन ये शहर छोड़ना होगा। सिकंदर ने एक खौफनाक कहकहा लगाया और बेनियाजी से बोला, वो मुझ तक कभी नहीं पहुँच सकता, और अगर वो यहाँ आ भी गया तो उसकी मौत और इबरतनाक अंजाम उसका इंतज़ार कर रहा होगा। समक ने भी रोते हुए आगे बढ़कर इल्तिजा की, सिकंदर, तुमने अपना बचपन तो इंतकाम की आग में बर्बाद कर दिया। अब अपनी जवानी और ज़िंदगी इस तरह मत ख़राब करो। मेरे भाई जो कह रहे मान लो, यहाँ से चली जाओ। कुछ देर की खामोशी के बाद हैदर अपनी बहन समक को लेकर वहाँ से रवाना हो गया। हैदर के जाने के बाद सिकंदर शाह अकेला लॉन में खड़ा था।
اس کے جانے کے بعد سے ماحول میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا تھا۔ حالانکہ ان دونوں کے درمیان زیادہ بات چیت نہیں ہوئی تھی، مگر پھر بھی سکندر کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس ویران گھر سے کوئی زندگی کا ایک وجود بالکل کم ہو گیا ہو اور اسے اندر سے ایک بے چینی سے گھیر رہی تھی۔ اتنے میں اس کا خاص کارندہ دوڑتا ہوا آیا اور گھبراتے ہوئے لہجے میں بولا، باس، پولیس یہاں پہنچنے والی ہے، آئی جی اپنی پوری نفری کے ساتھ بس دروازے پر آنے والی ہے، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ سکندر نے اپنے تمام ملازموں کو تو حیدر کے آنے پر ہی فارغ کر دیا تھا تاکہ کوئی بے گناہ زمین نہ آئے۔ اس نے ایک گہری نظر اس فارم ہاؤس پر ڈالی، اپنے خاص آدمی کو ساتھ لیا اور پچھلے راستے سے نکلنے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ ابھی انہیں نکلے چند ہی منٹ ہوئے تھے کہ فارم ہاؤس کے باہر پولیس کی گاڑیوں کا لشکر آ دھمکا۔ اگلی صبح شہر کے اخبارات اور نیوز چینلز کی سب سے بڑی سرخی یہی تھی، شہر کے پرانے فارم ہاؤس میں ایک ہولناک دھماکہ، کرپٹ آئی جی موقع پر ہلاک۔ تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ وہ دھماکہ کسی حادثے کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ آئی جی کے وہ تمام کالے کارنامے جن کے ثبوت اس عمارت میں موجود تھے، سب کے سامنے آشکار ہو چکے تھے۔ محکمہ پولیس میں ایک سنسنی اور افراتفری مچ گئی کہ کس طرح ان کا سب سے بڑا افسر اندر سے غدار اور مجرم نکلا تھا۔ وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا۔ اس بڑے ہنگامے کے بعد پورا ایک مہینہ گزر گیا۔ آہستہ آہستہ شہر کی فضا پرسکون ہو گئی۔ محکمہ پولیس کے کرپٹ چہرے بے نقاب ہونے کے بعد حالات نارمل ہو چکے تھے۔ سمک بھی اب اس خوفناک واقعے کے صدمے سے نکل کر اپنی زندگی میں واپس آ چکی تھی۔ وہ اپنے کالج اور روزمرہ کے معاملات میں مشغول ہو چکی تھی اور اس نے اس اندھیرے سائے کے پیچھے چھوڑ کر دوبارہ جینا سیکھ لیا تھا۔ اتوار کی ایک خوبصورت اور پرسکون شام تھی۔ سمک اپنے گھر کے لاؤنج میں اپنے امی ابو کے ساتھ بیٹھی شام کی چائے پی رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ سمک نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کا سانس ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ وہ سکندر شاہ تھا۔ سکندر دھیمے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر حیدر کے سامنے ہاتھ جوڑے اور اس کی جان بچانے کے مشورے پر اس کا شکریہ ادا کیا۔ حیدر نے اسے دیکھتے ہی غصے سے کہا، تم ابھی تک اس شہر میں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں فوراً یہ ملک چھوڑ کر چلے جانا چاہیے تھا۔ تم کیوں نہیں سمجھتے کہ پولیس اور قانون تمہاری جان کے پیچھے پڑے ہیں؟ سکندر نے گہری سانس لی اور تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں چلا جاؤں گا حیدر، ملک بھی چھوڑ دوں گا، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں وہاں اکیلا اپنی زندگی کیسے گزاروں گا۔ اس نے تھوڑا سا توقف کیا، اپنی نظریں اٹھائیں اور حیدر اور اس کے والدین کے سامنے اپنے دل کا سارا سچ رکھ دیا۔ میں تمہاری بہن سے سچی محبت کرتا ہوں، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے اپنی حویلی میں قید ضرور رکھا تھا، مگر خدا کی قسم میں نے آج تک اسے کسی غلط نظر سے نہیں دیکھا، اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ لیکن جب سے تم اسے واپس اپنے گھر لے کر گئے ہو، میری یہ دنیا اجڑ چکی ہے، مجھ سے ایک لمحہ بھی چین سے نہیں رہا جا رہا۔ یہ سچائی اور خلوص دے کر حیدر اور اس کے والدین دنگ رہ گئے۔ حیدر نے کچھ دیر سوچنے کے بعد سنجیدگی سے کہا، میں تمہاری یہ بات ماننے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم نے میری بہن کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، مگر میری ایک شرط ہے، تم سمک کو لے کر اس ملک میں نہیں رہو گے، تم اسے لے کر ہمیشہ کے لیے کہیں اور جانا ہوگا۔ سکندر نے فوراً ہاتھ بڑھا کر پکا وعدہ کیا، میرا وعدہ حیدر، میں اسے کبھی کسی دکھ میں نہیں رکھوں گا۔ باپ نے بھی سر ہلا کر رضامندی ظاہر کر دی اور سمک کے چہرے پر ایک شرمیلی اور خوشگوار مسکان بکھر گئی۔ اگلے ہی دن ایک چھوٹی سی اور باوقار تقریب میں سادگی کے ساتھ سکندر اور سمک کا نکاح ہو گیا، اور اسی شام سکندر اپنی دلہن کو لے کر اپنے خفیہ اور محفوظ اسلام آباد والے اڈے پر آ گیا۔ وہاں تنہائی میں سکندر نے سمک کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنی محبت کا کھل کر اعتراف کیا کہ وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ سمک نے محبت بھری مسکان کے ساتھ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، اب آپ مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ اس طرح کا کوئی بھی خطرناک کام یا پرانی زندگی کا راستہ آپ کبھی نہیں اپنائیں گے۔ سکندر نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پکا وعدہ کیا، تمہاری قسم۔ آج کے بعد میں ایک عام انسان کی طرح اپنی زندگی گزاروں گا، صرف تمہارے ساتھ۔ اگلے ایک مہینے کے اندر سمک کے پاسپورٹ اور باہر جانے کے تمام کاغذات تیار ہو گئے، اور پھر وہ دن آ گیا جب انہیں ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑ کر جانا تھا۔ روانگی کے وقت جب وہ جہاز کی سیڑھیوں پر چڑھ رہی تھی تو سمک نے پلٹ کر نم آنکھوں سے ماں باپ کو آخری بار ہاتھ ہلا کر اللہ حافظ کہا۔ دوسری طرف سکندر نے جہاز کے دروازے پر کھڑے ہو کر پیچھے فضا میں کہیں دور خالی پن میں دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی طمانینت کی مسکان تھی۔
اور آنکھوں میں ہلکے سے آنسو چمک رہے تھے۔ اس نے اپنے دل میں کہا، آج کے بعد میرا ماضی مجھے کبھی نہیں ستا سکتا اور نہ ہی مجھے اب کسی پچھتاوے میں جینا پڑے گا۔ پھر وہ دونوں اپنے ماضی کی ہر زنجیر کو توڑ کر اپنی ایک نئی اور روشن منزل کی طرف ہمیشہ کے لیے اڑ گئے۔